حکام نے کہا ہے کہ روس کی جانب سے یوکرین کے خلاف راتوں رات بڑے پیمانے پر حملوں کے بعد 2 افراد ہلاک اور 40 زخمی ہو گئے ہیں۔ یوکرین کی وزیر اعظم یولیا سویریڈنکو نے کہا کہ یہ کیف کے لیے ایک خاص طور پر مشکل رات تھی، جہاں امدادی کارکن دارالحکومت پر مشترکہ میزائل اور ڈرون حملے کے بعد رہائشی عمارت کے ملبے کو تلاش کر رہے ہیں۔ یوکرین کے فرنٹ لائنز پر 4 سال سے زیادہ کے بعد افسر کریلو بونڈارینکو آخر کار تبدیلی محسوس کر رہے ہیں۔ ہم دیکھ اور محسوس کر سکتے ہیں کہ فرنٹ لائن پر موجود روسی فوجیوں کا مزاج کیسے بدل رہا ہے۔ وہ تھک چکے ہیں، بونڈارینکو نے CNN کو بتایا۔ ہم لہر کو موڑنے میں کامیاب ہو گئے ہیں۔ بونڈارینکو جو یوکرین کے بغیر پائلٹ کے فضائی نظام کے یونٹ لازر گروپ میں خدمت انجام دے رہے ہیں اور اس وقت زپوریزیا کے قریب لڑ رہے ہیں، نے CNN کو بتایا۔ واٹس ایپ نے میٹا AI کے ساتھ بات چیت کے لیے ایک نیا پوشیدگی موڈ متعارف کرایا ہے، جس سے صارفین پرائیویٹ چیٹس کر سکتے ہیں جن تک نہ تو کمپنی اور نہ ہی صارف بعد میں رسائی حاصل کر سکتے ہیں۔ ایکٹیویٹ ہونے کے بعد یہ فیچر گفتگو کو مانیٹر کرنے سے روکتا ہے اور استعمال کے بعد صارف کے ڈیوائس سے چیٹ ہسٹری غائب ہو جاتی ہے۔ مریم نواز نے بدھ کے روز اعلان کیا کہ حکومت پنجاب ان شہریوں کو مفت زمین فراہم کرے گی جن کے پاس جائیداد نہیں ہے، اس کے ہاؤسنگ ویلفیئر اقدامات کے تحت۔ لاہور میں مزدوروں میں رہائشی فلیٹس کی تقسیم کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعلیٰ نے ہاؤسنگ یونٹس حاصل کرنے والے مزدوروں کو مبارکباد دی اور گھر کی ملکیت کو زندگی کی سب سے بڑی نعمت قرار دیا۔ حسن نقوی نے نوٹیفیکیشن جاری کرتے ہوئے کراچی میں آٹے کی قیمتوں میں ردوبدل کا اعلان کیا ہے۔ نئے نرخ فوری طور پر نافذ العمل ہیں۔ نوٹیفیکیشن کے مطابق ہائر ایجوکیشن کمیشن HEC نے ڈگریوں کی تصدیق کی فیس روپے سے بڑھا دی ہے۔ 1000 سے روپے اس کے نئے شروع کردہ آن لائن تصدیق کے نظام کے تحت 3000 نظرثانی شدہ فیس کا ڈھانچہ HEC کی جانب سے پورے پاکستان میں مکمل طور پر ڈیجیٹل اور پیپرلیس ڈگری کی تصدیق کے عمل کی طرف منتقلی کے طور پر سامنے آیا ہے۔ HEC کے چیئرمین نیاز احمد اختر نے اضافے کی تصدیق کرتے ہوئے کہا کہ درخواست دہندگان سے وصول کی جانے والی فیس کا کچھ حصہ دستاویزات کی تصدیقی خدمات کے لیے یونیورسٹیوں کو منتقل کیا جائے گا۔ ایک وائرل ایکس تھریڈ جس میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ انتھروپکس کلاؤڈ AI نے تقریباً 4 لاکھ مالیت کے ایک طویل عرصے سے ناقابل رسائی جس نے بدھ کے روز لاکھوں افراد کو دیکھا۔ پوسٹس کو سیپکن نامی ایک تخلص ایک صارف نے شیئر کیا جس نے دعویٰ کیا کہ کلاؤڈ نے 5 BTC والے پرس کو کھولنے میں مدد کی جو مبینہ طور پر تقریباً 9 سالوں سے ناقابل رسائی تھا۔ ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان HRCP نے جمعرات کو صومالی قزاقوں کے ہاتھوں قبضے میں لیے گئے آئل ٹینکر پاکستانیوں کی مسلسل قید پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے حکومت اور متعلقہ حکام سے فوری کارروائی کا مطالبہ کیا۔ MT آنر 25 ایک پلاؤ کے جھنڈے والا پروڈکٹ ٹینکر 21 اپریل کو صومالیہ کے پنٹ لینڈ کے علاقے سے تقریباً 30 ناٹیکل میل کے فاصلے پر پکڑا گیا جس میں عملے کے 17 ارکان سوار تھے جن میں سے 10 پاکستانی تھے۔ فٹ بال کے عالمی کھلاڑیوں کی یونین نے جمعرات کو 2026 کے ورلڈ کپ میں گرمی کے بارے میں تشویش کی تجدید کی۔ سائنسدانوں نے خبردار کیا کہ کھلاڑیوں اور شائقین کے لیے خطرناک درجہ حرارت کا امکان 30 سے بڑھ گیا ہے۔ کلائمیٹ ریسرچ گروپ ورلڈ ویدر ایٹریبیوشن کے ایک تجزیے سے پتہ چلا ہے کہ امریکہ، میکسیکو اور کینیڈا میں پھیلے ہوئے ٹورنامنٹ میں تقریباً 1/4 میچز فیفرو کی تجویز کردہ حفاظتی حدود سے تجاوز کرنے والے حالات میں کھیلے جانے کا امکان ہے جو کہ امریکہ میں 1994 کے ورلڈ کپ میں دیکھے گئے خطرے سے تقریباً دوگنا ہے۔ ایران نے اپنے فیفا ورلڈ کپ اسکواڈ کے لیے روانگی کی ریلی کی میزبانی کی جس کا مشاہدہ تہران کے انقلاب اسکوائر میں ہزاروں شائقین نے کیا ٹیم کے مقابلے کے لیے امریکہ کا سفر کرنے کے خدشات کے درمیان۔ کھلاڑیوں نے ہجوم کی طرف سے خوشی کا اظہار کیا کیونکہ انہوں نے بدھ کے روز ایک اسٹیج سے حب الوطنی کے بیانات دیے۔ ریاست متحدہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ چینی رہنما شی جن پنگ کے ساتھ اعلیٰ سطحی اجلاس کے لیے بیجنگ میں ہیں جس کا مقصد حریف سپر پاورز کے درمیان گہرے تناؤ کو کم کرنا ہے۔ اپنی پچھلی مدت کے دوران 2017 کے بعد پہلی بار چین کا دورہ کرنے والے ٹرمپ کا چینی حکام کی جانب سے شاندار استقبال کیا گیا۔ امریکی نائب صدر JD وینس نے کہا ہے کہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے تہران کی تازہ ترین تجویز کو ناقابل قبول قرار دے کر مسترد کرنے کے باوجود ایران کے ساتھ مذاکرات میں پیش رفت ہو رہی ہے۔ یہ تبصرے ایسے وقت میں سامنے آئے ہیں جب واشنگٹن اور تہران کے درمیان نازک جنگ بندی کے خاتمے کے لیے سفارتی کوششیں جاری ہیں۔ در اثنا بریگیڈیئر جنرل محمد اکرم مینیا کا کہنا ہے کہ ایران کی فوج آمادگی کی اعلیٰ ترین سطح پر ہے
اور خبردار کیا ہے کہ امریکہ کے ساتھ تناؤ برقرار رہنے کی وجہ سے پیچھے ہٹنے کی کوئی گنجائش نہیں۔ ایرانی حکام نے یہ اشارہ جاری رکھا ہے کہ وہ کسی بھی کشیدگی کا جواب دینے کے لیے تیار ہے۔ فلائی دبئی نے آپریشنل وجوہات کا حوالہ دیتے ہوئے اسلام آباد، لاہور اور پشاور کے لیے فلائٹ آپریشن 26 اکتوبر تک معطل کر دیا ہے۔ ایئر لائن نے تصدیق کی کہ کراچی جانے اور جانے والی پروازیں معمول کے مطابق چلتی رہیں گی۔ پاکستان میں ایئر لائن کی فلائٹ انکوائری سروس کے مطابق معطلی کا اطلاق دبئی کو اسلام آباد، لاہور اور پشاور سے ملانے والے راستوں پر ہوتا ہے۔ پرائیویٹ ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز ریگولیٹری اتھارٹی نے اسلام آباد میں غیر رجسٹرڈ پرائیویٹ اسکولوں کے خلاف بڑا کریک ڈاؤن شروع کیا ہے، جس میں خبردار کیا گیا ہے کہ غیر قانونی طور پر کام کرنے والے اداروں کو سیل کرنے اور سخت قانونی کارروائی کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ اتھارٹی نے کہا کہ طلبہ کے مستقبل اور صحت پر سمجھوتہ نہیں کیا جائے گا۔ مزید ہلکا انہوں نے مزید کہا کہ قواعد و ضوابط کی خلاف ورزی کرنے والے اسکولوں کے خلاف فوری کارروائی کی جائے گی۔ اجزا کینز کومو ونگز 10-12 ونگز۔ بھارتی فوج کے سابق سربراہ جنرل ریٹائرڈ منوج نروانے نے راشٹریہ سویم سیوک سنگھ RSS کے سیکرٹری جنرل کے ان ریمارکس کی حمایت کی ہے جس میں اسلام آباد اور نئی دہلی کے درمیان بات چیت کی کھڑکی کھلی رکھنے کا مطالبہ ایک انٹرویو میں۔ RSS کے سیکرٹری جنرل دتاتریہ ہوسابلے نے کہا کہ تعلقات میں تعطل کو توڑنے کے لیے عوام کے رب کو کلیدی قرار دیتے ہوئے پاکستان اور ہندوستان کے درمیان مذاکرات کے لیے ہمیشہ ایک کھڑکی ہونی چاہیے۔ ہندوستان، جو کہ دنیا کے سب سے بڑے چینی پیدا کرنے والے ممالک میں سے ایک ہے، نے ستمبر کے آخر تک اہم اجناس کی برآمدات پر پابندی عائد کر دی ہے تاکہ گھریلو رسد کو یقینی بنایا جا سکے اور قیمتوں کو بڑھنے سے روکا جا سکے۔ بدھ کو دیر کے جاری کردہ ایک حکم نامے کے مطابق حکومت نے فوری طور پر برآمدات پر پابندی لگا دی، محدود استثناء کے علاوہ بشمول پہلے سے پائپ لائن میں موجود سامان۔ اس ماہ کے شروع میں جسٹس یحییٰ آفریدی، آخری شخص جو چیف جسٹس آف پاکستان کے عہدے پر فائز ہوں گے، نے ایک فیصلہ سنایا جس میں کہا گیا تھا کہ سپریم کورٹ اور وفاقی آئینی عدالت FCC مربوط عدالتیں ہیں، نہ ہی ایک دوسرے کے ماتحت۔ فیصلہ خلا میں نہیں آیا۔ یہ نئے وفاقی آئینی عدالت کے حالیہ فیصلوں کے سلسلے کا جواب دیتا ہے، بڑھتے ہوئے اعتماد کے ساتھ کہ یہ اب عدالتی احرام کے سب سے اوپر بیٹھا ہے۔ تنازع کی پیروی کرنے کے لیے کسی کو اس بات سے آغاز کرنا چاہیے کہ گزشتہ سال کے آخر میں 27ویں آئینی ترمیم میں کیا تبدیلی آئی تھی۔ فیفا نے تصدیق کی ہے کہ میڈونا، شکیرا اور کے پاپ میگا اسٹارز BTS 19 جولائی کو نیو جرسی کے میٹ لائف اسٹیڈیم میں ورلڈ کپ فائنل میں ایک سپر باؤل طرز کے ہاف ٹائم شو کی سرخی لگائیں گے۔ کولڈ پلے کے کرس مارٹن اس شو کی تیاری کریں گے جو کہ فٹ بال ورلڈ کپ کے فائنل کے لیے پہلا ہے، لیکن جمعرات کو جاری ہونے والے پروگرام کی تفصیلات نے اس بارے میں تشویش پیدا کر دی ہے کہ ہاف ٹائم کتنا طویل ہوگا۔ جبکہ AI اب صحت کی دیکھ بھال سے لے کر کسٹمر سپورٹ تک ہر چیز پر لاگو کیا جا رہا ہے، کوئی بھی واحد استعمال کیس ابھی تک اتنا مقبول یا منافع بخش نہیں رہا ہے جتنا کہ کوڈ رائٹنگ۔ کینیڈین لا فرم مینجمنٹ سافٹ ویئر کمپنی کلیو کے شریک بانی اور CEO جیک نیوٹن کو یقین ہے کہ قانونی LLMs دور کی اگلی بڑی فاتح بننے کے لیے تیار ہے۔ یہ ایک خود پسندانہ دعویٰ ہے۔ 18 سالہ کلیو ایک قانونی ٹیک کمپنی ہے، لیکن تعداد کو مسترد کرنا مشکل ہے۔ کیمبل براؤن نے اپنا کیریئر درست معلومات کا پیچھا کرتے ہوئے گزارا ہے۔ پہلے ایک معروف ٹی وی صحافی کے طور پر، پھر فیس بک کے پہلے اور واحد سرشار نیوز چیف کے طور پر، اب AI کو نئی شکل دیتے ہوئے دیکھتے ہوئے کہ لوگ معلومات کو کس طرح استعمال کرتے ہیں، وہ تاریخ کو اپنے آپ کو دہرانے کی دھمکی دے رہی ہے۔ اس بار وہ اسے ٹھیک کرنے کے لیے کسی اور کا انتظار نہیں کر رہی ہے۔ اس کی کمپنی فارم AI، جس پر اس نے حال ہی میں ٹیک کرنچ کے ٹم فنڈ ہولز کے ساتھ سان فرانسسکو میں ایک سختی سے VC شام میں گفتگو کی تھی، اس بات کا جائزہ لیتی ہے کہ فاؤنڈیشن ماڈل کس طرح کارکردگی کا مظاہرہ کرتے ہیں، جسے وہ علی درجے کے موضوعات کہتے ہیں: جغرافیائی سیاست، دماغی صحت، مالیات، ملازمت، ایسے مضامین جہاں واضح طور پر کوئی جواب نہیں ہے اور پیچیدہ۔ قومی اسمبلی میں بدھ کے روز شمسی نیٹ میٹرنگ کے ضوابط میں حالیہ تبدیلیوں پر شدید بحث ہوئی۔ اتحادی پارٹنر پاکستان پیپلز پارٹی نے نظر ثانی شدہ پالیسی کی، جبکہ حکومت نے پاور سیکٹر کے لیے ضروری ہونے پر اس اقدام کا دفاع کیا۔ توجہ دلاؤ نوٹس کا جواب دیتے ہوئے وفاقی وزیر پاور ڈویژن سردار اویس لغاری نے واضح کیا کہ موجودہ شمسی صارف نرسانی شدہ فریم ورک سے متاثر نہیں ہوں گے۔
وزیر اعظم شہباز شریف نے بدھ کے روز کمرشل بینکوں کو ہدایت کی کہ وہ خواتین کاروباریوں اور چھوٹے اور درمیانے درجے کے کاروباری اداروں کے لیے فنانسنگ تک رسائی فراہم کریں، جبکہ برآمدات کو بڑھانے اور بین الاقوامی منڈیوں تک رسائی میں بھی ان کی مدد کرے ایس ایم ایز کی ترقی کے لیے حکومتی خط کا جائزہ لینے کے لیے ایک اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے وزیر اعظم نے کہا کہ یہ شعبہ معیشت کو مضبوط بنانے اور پاکستان کی برآمدی صلاحیت میں اضافے ستان کی نمایاں صلاحیت رکھتا ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے جمعرات کو چین کے صدر شی جن پنگ سے کہا کہ ان کے ممالک کا ایک ساتھ مل کر ایک شاندار مستقبل ہوگا، جب انہوں نے ایران اور تائیوان سمیت کانٹے دار مسائل پر بیجنگ میں سپر پاور سمٹ کا آغاز کیا۔ اپنے میزبان کی تعریف کرتے ہوئے ٹرمپ نے زی سے کہا کہ آپ کا دوست ہونا اعزاز کی بات ہے، جیسا کہ چینی رہنما نے کم پرجوش لہجے میں کہا کہ دونوں فریقوں کو شراکت دار ہونا چاہیے، نہ کہ حریف۔ چارسدہ خیبر پختونخوا کے چارسدہ میں گزشتہ ماہ ایک چیک پوسٹ پر حملے میں شدید زخمی ہونے والا کانسٹیبل زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے چل بسا پولیس کے ترجمان صفی اللہ نے بتایا کہ کانسٹیبل سجاد خان اس وقت زخمی ہوا جب 22 اپریل کو نامعلوم عسکری پسندوں نے عزیز آباد چیک پوسٹ کو دھماکہ خیز مواد سے نشانہ بنایا۔ ون ڈیزل اور مشیل روڈریگز نے اصل فلم کی 25ویں سالگرہ کے موقع پر خصوصی اسکریننگ سے قبل بدھ کے روز کینز میں دی فاسٹ اینڈ دی فیوریس اسٹارز کے دوبارہ اتحاد کی قیادت کی۔ ڈیزل اور روڈریگوز نے ساتھی اداکار جارڈانا بریوسٹر اور انجانی ساتھی اداکار پال واکر کی بیٹی کے ساتھ پوز دیا، جو 2013 میں فرانسیسی فلمی میلے میں ایک کار حادثے میں ہلاک ہوئے۔ حکومت نے ابتدائی بجٹ کا کام غیر تسلی بخش پائے جانے کے بعد وفاقی بجٹ کو حتمی شکل دینے کی ذمہ داری نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار پر منتقل کر دی ہے، جبکہ عالمی مالیاتی فنڈ نے بھی آئندہ مالی سال کے لیے پاکستان کے مجوزہ ٹیکس اقدامات کا جائزہ لینا شروع کر دیا ہے۔ ایک سرکاری نوٹیفیکیشن کے مطابق وزیر اعظم شہباز شریف نے فنانس ڈویژن کے تحت ٹیکس پالیسی آفس کی طرف سے تیار کردہ ٹیکس پالیسی تجاویز کا جائزہ لینے، تجزیہ کرنے اور اسے حتمی شکل دینے کے لیے ڈار کی سربراہی میں ایک کمیٹی تشکیل دی ہے۔ اسلام آباد پاکستان کے HIV کے رد عمل کو ان اعداد و شمار سے تشکیل دیا جا رہا ہے جو زمینی حقیقت کی پوری طرح عکاسی نہیں کر سکتے، جیسا کہ اندازوں کے مطابق ملک میں تقریباً 3,70,000 افراد HIV کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں۔ یہ سوال اٹھاتے ہیں کہ یہ تعداد وبائی امراض کے حقیقی رجحانات سے کتنی قریب ہے۔ نئی زندگی کے مطابق زیادہ تر تشویش کا مرکز یونیٹ سے بڑے پیمانے پر پیش کیے جانے والے تخمینوں پر ہے، جو پاکستان میں HIV کے بڑھتے ہوئے بوجھ کی نشاندہی کرتے ہیں۔ یہ تخمینے بہت زیادہ انحصار کرتے ہیں اینڈ بیہیویورل سرویلنس IBPS راؤنڈ سے حاصل کیے گئے ڈیٹا پر، جو گلوبل فنڈ کے ذریعے فنانس کیے گئے ہیں۔ جب میں نے 1990 کی دہائی کے اواخر میں ایک نوجوان صحافی کے طور پر امریکہ اور چین کے تعلقات کو کور کرنا شروع کیا تو دونوں ممالک کے درمیان چپکے ہوئے نکات، خاص طور پر جب بات اعلیٰ سطحی ملاقاتوں کی ہو تو اکثر ان کا خلاصہ تین تیانان مین تبت اور تائیوان کے طور پر کیا جاتا تھا۔ پہلے دوست میں جمہوریت کے حامی مظاہرین کے خلاف 1989 کے کریک ڈاؤن اور بیجنگ کے زیر کنٹرول ہمالیائی خطہ کا حوالہ دیا گیا تھا، جس پر بالترتیب جلاوطن دلائی لاما کی حکومت تھی۔ دونوں کا تعلق چین کے انسانی حقوق کے ریکارڈ سے ہے۔ کیوبا کی توانائی کی شدید پریشانیاں اور بھی نازک ہونے والی ہیں۔ ملک کے وزیر توانائی نے بدھ کو خبردار کیا۔ کیوبا کے وزیر برائے توانائی اور کان کنی وسنتے دلاؤ لیوی نے بدھ کی رات ایک خصوصی ٹیلی ویژن پر پیشی میں کہا کہ مارچ کے آخر میں تیل کا روسی عطیہ ختم ہو گیا ہے۔